بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کتاب حاضر کے بارے میں۔ دنیا میں کہانیوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک آپ بیتی اور دوسری جگ بیتی۔ خالق و مالک کائنات نے انسانی مزاج کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ کہانیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ مالک کائنات نے خود اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بعض سچے واقعات اور دائمی حقائق کو کہانیوں کی صورت میں بیان فرمایا ہے، جن کو کفار اور مشرکین نے غلط فہمی میں پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھ لیا تھا۔ جس طرح 24 قرات کے خالص سونے کو زیور میں ڈالنے کے لیے 22 قرات میں بدلنا پڑتا ہے، جس طرح اجناس خوردانی کو کھانے کی شکل میں بدلنے کے لیے اس میں ضرورت کے مطابق پانی، نمک، مرچ وغیرہ ملانا پڑتا ہے، اسی طرح کتاب سفرنامہ برزخ لکھنے والے فاضل مؤلف مصنف نے دنیا میں بے مہارہ اور آزاد زندگی گزارنے والے ایک بے دین شخص کی برقی زندگی کو قرآن مجید اور معصومین کی ان آیات اور روایات کو جو ایسے شخص کی برقی زندگی کو مجسم شکل و صورت میں ثابت کرتی ہیں، روشنی میں ایک فرضی شخص کی آپ بیتی بنا کر حقیقی شکل و صورت میں بما قرآن و حدیث کے حوالوں کے انتہائی دلچسپ طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے شخص کی عالم برزخ میں آپ بیتی ہے جو عالم دنیا میں آزر خیال، روشن دماغ اور دینی لحاظ سے بے مہار اور بے لگام رہا۔ کفار مشرکین کی طرح دینی، اسلامی اور قرآنی حقائق کو اساطیر الاولین سمجھتا رہا۔ حرام، حلال، جائز و ناجائز، محرم، نامحرم، واجبات، محرمات وغیرہ جیسے اسلامی احکام کی حدود اور قیود کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف اپنے شکم اور شرمگاہ کی لذتوں کے حصول کو مقصد حیات بنائے رکھا۔ کتاب کا لب لباب ماحصل صرف یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کی آزاد زندگی گزارنے والے کا مرنے کے بعد قرآن مجید اور فرامین معصومین کی روشنی میں کیا حشر ہوگا، تاکہ مجھ جیسے عام دنیا دار لوگ اپنی مستعار زندگی میں تعلیمات اہل بیت کی روحانی غذاؤں کو میٹھی اور لذیذ مٹھائیاں سمجھ کر کھا سکیں، عذاب آخرت سے نجات پا سکیں، اپنی بے مہار عادتوں، فضول گفتگو، لاینی من گڑت ناولوں، گمراہ کن سوسائٹیوں اور مصروفیت سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص محمد اسلام اور چہادہ معصومین کی پاکیزہ تعلیمات کو اپناتے ہوئے دنیا کے کسی بھی شعبہ حیات میں جائیں تو وہاں وہ عملی مسلمان نظر آئیں، انگریز اور بے دین نظر نہ آئیں۔ ان کی زندگی میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، محرم نامحرم کی تمیز نظر آئے، وہ خود بالکل ہی امپٹی ڈمپٹی نظر نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ مکان کی ماؤنٹی پر علم مبارک حضرت ابوالفضل عباس بھی نصب ہو اور گھر کے اندر ڈانس بھی چل رہا ہو، مجالس و محافل معصومین کی شرکت بھی ہو اور نائٹ کلبوں جیسے بیہودہ جگہوں سے غیر حاضر بھی نہ رہیں۔ مجالس اور محافل معصومین میں شرکت بھی ہو اور نائٹ کلبوں جیسی بیہودہ جگہوں سے غیر حاضر بھی نہ رہیں۔ محمدی اسلام میں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی والا فارمولہ نہیں چلتا۔ مثلاً پاک پانی سے بھرے ہوئے مٹکے میں ایک قطرہ پیشاب گرنے سے سارا مٹکا نجس ہو جاتا ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، چن اپنے لیے پھول یا خار تو کہ نیکی بدی کا ہے مختار تو، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سما